خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الانسان آیت نمبر 3 میں یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی آیت نمبر 14 ہے. تو خا پر ہے، لام باریک ہے، قوف پر ہے. قوف کو الانسان کے لام سے ملانا ہے، اظہار قمری ہے. انسان میں نون ساکن پہ اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے. سالف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے. من صلصال میں نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے. صاد پر ہے، لام ساکن پہ اظہار ہے، یہ لام باریک ہے. صاد پھر پر ہے، صلصال اس کا الف مدہ بھی پر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے لن میں اخفا ہوگا، یعنی من یہ نون ساکن کی مثال ہے اخفا کی. صلصال میں تنوین کی مثال ہے اخفا کی. نون ساکن کے بعد صاد اور نون ساکن تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہو رہا ہے. من صلصال کالفخار. کاف باریک ہے، لام سے ملا دیں گے. کل اس کا الف بیچ میں نہیں پڑیں گے، یہ کا اور الفخار ملا دیے گئے ہیں. کالفخار ہوگا. فا کو خا سے ملائیں گے، خا پر پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا الف مدہ ہے اور اس کا الف مدہ بھی پر ہوگا. را پہ وقف کر رہے ہیں تو را بھی پر ہوگی. وصل کی صورت میں را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہو جائے گی. ہم نے وقف کیا، ہم نے خا کو لمبا کیا، مد وقفی بنائی یا مد عارض للسکون، اس لیے خا کو لمبا کیا اور را کو پر پڑا. ملانے کی صورت میں خا الف مدہ ہے، 2 حرکات ہی لمبا کریں گے اور را کے نیچے زیر معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے اور اگلی آیت اسی سانس میں پڑھیں گے. اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. وَخَلَقَ الْجَانَّ، یہ خلق اس سورہ میں ابھی 3 مرتبہ آ رہا ہے. خا پر ہے، لام باریک ہے، قوف پر ہے. قوف کو جان کے لام سے ملانا اظہار قمری ہے. جا الف مدہ ہے اور نون مشدد ہے. الف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد آئے تو اوپر مد آتی ہے، اس مد کو مد لازم کہتے ہیں. اب اس کو لمبا کرنا ہے، ہم نے 6 حرکات اور نون سے ملانا ہے. نون مشدد ہے تو غنہ بھی کرنا ہے. تو یہ بنے گا وَخَلَقَ الْجَانَّ. غنہ نون مشدد پہ آواز ناک کے بانسے میں خیشوم میں لے جائیں گے، 2 حرکات تک ٹھہرائیں گے. مم مارج میں نون ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، یہ ادغام ناقص مال غنہ ہے. ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، را باریک ہے. تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا. مم مارجم، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے غنہ ہوا ہے. تو یہ 2 مثالیں اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آنے کی بھی ہیں، دونوں میں غنہ ہے. آگے نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو یہاں بھی ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا، یعنی میم کو اب نون سے ملا دیں گے، آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے. مم مارج من نار. نار میں نا کو لمبا کریں گے، را پہ وقف کریں گے، را پر ہوگی. ملانے کی صورت میں را کے نیچے 2 زیریں ہیں تو را باریک پڑی جائے گی. آگے فا آنے کی وجہ سے اخفا بھی ہوگا. ملانے کی صورت میں ہم نے وقف کر دیا، ہم نے نون کو لمبا کیا، مد عارض للسکون بنائی اور را کو پر پڑا. اور جن کو یعنی جنوں کو یعنی خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا.